اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ اول ما خلق اللہ نوری اور ان اللہ تعالیٰ قد خلق قبل الاشیاء نور بینک بن نوری اور نور نبیک سے مراد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جب یہ فقرہ اضافت لامیہ کے معنی ہے تو اس وقت نور سے مراد چمک دمک اور روشنی ہے. جیم فرشتوں کا نور. اس فقرہ میں نور سے مراد چمک روشنی ہے. نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک عالم امر میں جلوہ گر تھا اس وقت وہ جو ہر غیر مجسم تھا. پھر جب باذن الہی عالم شہادت کی طرح تشریف آوری کی تیاری ہوئی تو لباس بشریت سے متمثل ہوا اور نور مجسم بن کر رونق افروز ہوا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے اور نہ صرف نور بلکہ منیر بھی ہے. اور جو انکار کرے اور کہے کہ حضور منیر نہیں ہے وہ کافر مرتد ہے, ملحود زندیق ہے, قرآن عظیم کا منکر ہے. اس لیے کہ قرآن مجید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حق میں سراجن منیرن کا اعلان کیا ہے. ظلمت جہالیہ سے جن کا ذہن مملود و مشہور ہے ان کے نزدیک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مان لینے سے تنقید لازم آتی ہوگی, لیکن وہ لوگ جس کا قلب نور ایمان سے روشن ہے اس کے نزدیک حضور کو نور ماننے میں حضور کی شان و عظمت کا اعتراف ہے. وللہ الحمد ولا آخر قوله وانا نبی ولا آدم بین الماء والتین. یہ حدیث تصانیف علماء میں انا اور آدم معروف بالامام کے ساتھ مستعمل نہیں ہے بلکہ یوں مذکور ہے کنت نبی آدم بین الماء والتین. حضرت امام ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث کو قوی قرار دیا ہے. ملاحظہ ہو موضوعات کبیر مطبوعہ مجتبعی دہلوی 54 صفحے اور حضرت مولا علی قاری نے حدیث مذکور کی شاہد میں یہ حدیث پیش کی ہے کنت نبی آدم بین الروح والجسد. اس حدیث کو امام احمد اور امام بخاری نے اپنی تاریخ میں حضرت میسرۃ الزاخر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. ملاحظہ ہو موضوعات کبیر 54 صفحے لولا لما خلقت الافلاک. یہ حدیث ان کے الفاظ کے ساتھ ناقدین حدیث کے نزدیک ثابت نہیں. ہاں اس کے معنی دوسری معتبر حدیث سے ضرور ثابت ہے. چنانچہ دلمی نے حدیث لولاک برروایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو مرفوعاً یوں نقل کی ہے اتانی جبریل وقال ان اللہ یقول لولاک ما خلقت الجنۃ ولولاک ما خلقت النار. یعنی حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے جبریل نے حاضر ہو کر عرض کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے رسول اگر تم نہ ہوتے جنت کو نہ بناتا اور اگر تم نہ ہوتے تو دوزخ کو نہ بناتا. اور ابن ایسا کرنے و براوے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک طویل حدیث نقل فرمائی جس کے آخر میں یہ ہے لولاک ما خلقت الدنیا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیارے نبی اگر تم نہ ہوتے تو میں دنیا کو نہ بناتا. جس حدیث کا متن قول ربانی اور ارشاد الہی ہو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. دلمی اور ابن عساکر کی تخریج کر وہ دونوں روایت حدیث قدسی ہے. واللہ تعالی ورسولہ الاعلی عالم جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں یا نہیں. اگر اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو عام لوگ اپنے مضمون اور بیان میں حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ نبی نہیں تھے؟ اور کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی کی. اور قربانی کس کی ہوئی؟ اہل کتاب حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی بتاتے ہیں. لہٰذا اس مسئلے کو دلیلوں کے ساتھ تحریر فرمائیں کرم ہوگا. جواب بے شک حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے سے ہیں اور حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسحاق علیہ السلام کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. لیکن اگر کسی نے ان کے ساتھ اپنے کسی مضمون و بیان سے حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر نہ کیا تو عدم ذکر اس بات پر حمول نہ کیا جائے گا کہ صاحب مضمون و بیان کو حضرت اسحاق علیہ السلام کے نبی ہونے پر ایمان نہیں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صاحبزادہ ہونا اس تسلیم نہیں بلکہ جمہور علماء کے نزدیک چونکہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہوئی ذبح اللہ یہی ہے. اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کعبہ معظمہ کی تعمیر انہوں نے کی. آب زمزم کے قدم مبارک کے نیچے جاری ہوا. مکہ معظمہ ان کے سبب آباد ہوا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل پاک سے پیدا ہوئے. یہ تمام یادگار حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی سے متعلق ہیں کہ مسلمان روزانہ 5 وقت ان کے بنائے ہوئے کعبے کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھتا ہے. ان کی قربانی کے سبب بے شمار جانوروں کی ہر سال قربانی کرتا ہے. لاکھوں مسلمان ہر سال مکہ شریف میں حاضر ہو کر ان کے بنا ہوئے کعبہ معظمہ کی اپنی آنکھوں سے نظارہ کرتے اور طواف کرتے ہیں. صفا و مروہ کے درمیان ان کے لیے پانی کی تلاش میں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کے صحیح کرنے کے سبب صحیح کرتے ہیں. ان کے قربانی گاہ منی میں ٹھہرتے اور قربانی کرتے ہیں.
ان کے لیے جاری شدہ آب زمزم کو پیتے ہیں اور ساری دنیا کے گوشے گوشے میں اسے پہنچاتے ہیں۔ ان وجوہات سے کے سبب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر زیادہ ہونا فطری امر ہے، جس سے کوئی عقل سلیم رکھنے والا انکار نہیں کر سکتا۔ برخلاف اس کے حضرت اسحاق علیہ السلام سے کوئی خاص واقعہ متعلق نہیں اور اسلام میں ان کی کوئی یادگار نہیں، اس لیے ان کا چرچا کم ہوتا ہے۔ اور قربانی کس کی ہوئی؟ بے شک یہ مسئلہ اہل کتاب اور اہل اسلام کے درمیان مختلف فیا ہے۔ یہود النصارہ اور کچھ اہل اسلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذبیح اللہ نہیں تسلیم کرتے، بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ ٹھہراتے ہیں، لیکن جمہور اہل سنت کے نزدیک قربانی کا واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے متعلق ہے، نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے، جس کی تفصیل قرآن کریم میں اسی طرح مذکور ہے۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی هب لی من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم فلما بلغوا معه السنین قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتلوة الجبین ونادیناه یا ابراہیم قد صدق الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین ان هذا هو البلاء المبین وفدیناه بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الاخرین سلاما علی ابراہیم كذلك نجزي المحسنین انه من عبادنا المؤمنین وبشرناه باسحاق نبیا من الصالحین۔ اور کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دے گا، الہی مجھے لائق اولاد دے۔ تو ہم نے اس خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کے، پھر جب اس کے ساتھ کام کے قابل ہوا کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کو آپ کا حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی سلام دیتے ہیں نیکیوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے کر اسے بچا لیا، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ سلام ہوا ابراہیم پر، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل ایمان بندوں میں ہیں۔ اور ہم نے اسے خوشخبری دی اسحاق کی غیب کی خبریں بتانے والا نبی، ہمارے قریب خاص کی سزاواروں میں۔ ان آیت طیبات سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ صاحبزادے جو دعا سے پیدا ہوئے وہی ذبیح اللہ ہوئے، مگر ان کا نام مذکور نہیں۔ البتہ واقعہ کی تفصیل کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت ہے، اس لیے کچھ علیہ السلام بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ قرار دیے ہیں، لیکن جمہور اہل سنت جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ مانتے ہیں، ان کے دلائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابن ذبیحین، یعنی میں دو ذبیح کا بیٹا ہوں، صحیح ابن الجوزی۔ اور ایک اعرابی نے حضور کو یا ابن ذبیحین کہہ کر پکارا تو حضور نے تبسم فرمایا۔ اخرجہ الحاکم۔ جب لوگوں نے حضور سے ابن ذبیح کی وجہ دریافت کی تو حضور نے فرمایا کہ اے ذبیح تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے جو ہمارے آبائے کرام میں سے ہے، اور دوسرے ذبیح ہمارے باپ حضرت عبداللہ ہے، جب حضرت عبد المطلب نظر پوری کرنے کے لیے انہیں ذبح کرنے چلے تو سوا اونٹ کے فدیہ سے ان کی جان بچی، اسی طرح میں ابن ذبیحین ہوں۔ تفسیر کبیر معلوم ہوا کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ نمبر 2، حضرت اسماعیل نے حضرت ابو عمر بن العلا سے دریافت کیا کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے یا حضرت اسحاق علیہ السلام، تو انہوں نے فرمایا اے اسمی تمہاری عقل کہاں ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام مکہ میں کب تھے؟ وہ تو ملک شام میں تھے، مکہ معظمہ میں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ کعبہ معظمہ کی تعمیر کی اور قربان گاہ مکہ ہی میں ہے۔ تفسیر کبیر میں معلوم تنزیہ ثابت ہوا کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہے۔ نمبر 3، قال اللہ تعالی اسماعیل و ادریس وذل قبل من کل من الصابرین، پارہ 17 رکوع 6۔ خدا تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صابر فرمایا کہ انہوں نے ذبح پر صبر کیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو کہیں صابر نہ فرمایا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں انہ کان صادق الوعد، پارہ 16 رکوع 7، یعنی وہ وعدہ کے سچے ہیں کہ انہوں نے ذبح پر صبر کرنے کا جو اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا اس کو پورا فرمایا، اس لیے ماننا پڑے گا کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، نہ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ نمبر 4، قال اللہ تعالیٰ فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، پارہ 12 رکوع 7۔ اس آیت کریمہ میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت کے ساتھ ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بھی خبر دی گئی ہے۔ تو اگر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں ذبح کا حکم مانا جائے تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو ذبح کا حکم حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہو یا بعد میں۔
اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ذبح کا ہوا مانا جائے تو صحیح نہیں، اس لیے کہ جب ان کی ولادت کی خبر پہلے دی جا چکی ہے تو بیٹی کی پیدائش سے پہلے باپ کے ذبح کا ہوا دینا وعدہ الہی کے خلاف ہوگا جو باطل ہے، اور اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کے باپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے ذبح کا حکم مانا جائے تو یہ بھی باطل ہے، اس لیے آیت کریمہ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام ان اذبح کا پارہ 23 رکوع 7 سے معلوم ہوا کہ ذبح کا واقعہ بیٹے کی کم عمری میں ہوا، لہذا حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذبیح اللہ ٹھہرانا صحیح نہیں ہے۔ نمبر 5، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے دعا کی ربی حب لی من الصالحین، پارہ 23 رکوع 7، یعنی اے میری پروردگار مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جسے معلوم ہو کہ دعا کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے کہ طلب حاصل محال ہے، اگر دعا کے وقت کوئی اولاد ہوتی تو یوں دعا فرماتے کہ پروردگار مجھے دوسری اولاد عطا فرما، لہذا معلوم ہوا کہ یہ دعا پہلے بیٹے کے لیے تھی، اور سب مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوا۔ تفسیر کبیر، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں صاحبزادوں کی پیدائش پر خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر پہلے کیا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر بعد میں۔ سورہ ابراہیم میں ہے الحمدللہ وہب لی علی القبر اسماعیل و اسحاق، پارہ 13 رکوع 18۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی، اور جب آپ کی عمر 112 سال ہوئی تو حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور تفسیر خاضر معالم التنزیل میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب آپ کی عمر 99 سال ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور 112 سال کی عمر پر حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت سعید ابن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 117 برس کی ہوئی تو ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت دی گئی۔ اور تفسیر کبیر میں ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک حضرت اسماعیل علیہ السلام 99 سال اور حضرت اسحاق علیہ السلام 112 سال کی عمر میں پیدا ہوئے، اور بعض علماء کا یہ قول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 64 برس ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش 90 سال کی عمر میں ہوئی۔ اور حضرت سعید ابن حبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام 117 سال کی عمر کے بعد ہی پیدا ہوئے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ان اقوال کے مابین سال کی تعین میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن سبھی اس بات پر متفق ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے، یعنی ان کی ولادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ہوئی، بلکہ اس لیے ان کا نام اسماعیل پڑا، جیسا کہ تفسیر خاضر معالم التنزیل میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کی دعا کرتے تھے اور کہتے تھے اسیعیل، یعنی اے خدا تعالیٰ سن لے، اس لیے کہ عائل سریانی زبان میں خدا تعالیٰ کو کہتے ہیں۔ تو جب خدا تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور صاحبزادے پیدا ہوئے تو ان کا نام وہی دعا کا جملہ اسماعیل رکھا گیا، جو قصت استعمال سے اسماعیل ہو گیا۔ اور تورات میں ہے کہ حضرت اسماعیل دعوت ابراہیم ہے، یعنی حضرت ابراہیم کے دعا سے پیدا ہوئے، اسی بنا پر خدا نے ان کا نام اسماعیل رکھا، کیونکہ عبرانی زبان میں اسماعیل 2 لفظوں سے بنا ہے، اسما اور ایل۔ اسما کے معنی سننا اور ایل کے معنی خدا۔ تکوین اصحاف 15، 17، 18 ان حوالوں سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلب حلیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو متعلق ہے۔ پھر متسلن فلما بلغ معه السعی، اسی واقعہ ذبح کا بیان ہے۔ اس کا امر کا وضاح و ثبوت ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہے، نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اور یہ بھی معلوم ہو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلوانٹے ہیں اور قربانی کے وقت اکلوتے بھی، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق آپ حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے اور دوسری روایتوں کے لحاظ سے 18 یا 26 سال بڑے تھے۔ تورات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس بیٹے کی قربانی کا حکم ہوا تھا اس کے بارے میں تصریح تھی، وہ ہم اکلوتا ہو اور محبوب ہو۔ تکوین صحاف 22 آیت 12۔ نمبر 6، حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت سورہ حجر میں علیمن علیم کے ساتھ ارشاد ہے نبشرک بغلام علیم، پارہ 14 رکوع 4، یعنی ہم آپ کو علم والے بچے کی بشارت دیتے ہیں۔ اور سورہ ذاریات میں ہے کہ فرشتوں نے ان کی ولادت کی بشارت غالم علیم کے ساتھ دی۔ ارشاد ہے وبشرہ بغلام علیم، پارہ 26 رکوع آخر، یعنی فرشتوں نے انہیں علم والے بچے کی بشارت دی، مگر جس میں بچے کی قربانی ہوئی اس کی بشارت غالم الحلیم کے ساتھ ہے۔ ارشاد ہے وبشرناہ بغلام حلیم، پارہ 23 رکوع 7، یعنی ہم نے اس کو
متحمل مزاج بچے کی بشارت دی. معلوم ہوا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام صفت علم سے متصف ہوئے اور دوسرے صاحبزادے جن کی قربانی ہوئی وہ صفت حلم سے متصف ہوئے، لہٰذا حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذبیح اللہ ٹھہرانا صحیح نہیں. نمبر 7 سورہ صافات کی آیات میں واقعہ ذبح سے پہلے فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، پھر بعد میں فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، یعنی دوسری آیت کے پہلی آیت پر عطف ہے اور معطوف علیہ میں مغایرت ہوتی ہے، تو ثابت ہوا کہ ذبح کا واقعہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے غیر یعنی دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے متعلق ہے. نمبر 8 جو مینڈھا کی ودیعہ میں ذبح کیا گیا تھا اس کی سینگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد کے قبضے میں تھی جو کعبے میں لٹکائی ہوئی تھی اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یزیدی حملے سے جل گئی. اس کے بارے میں اخبار کثیرہ ہے تفسیر کبیر حضرت شبی نے فرمایا کہ مینڈا کی سینگ ہم نے کعبہ میں لٹکی ہوئی دیکھی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ ابتدائی اسلام میں مینڈا کو سر اپنی دونوں سینگوں کے ساتھ کعبہ میں لٹکا ہوا تھا جو سوکھا ہوا تھا. تفسیر قادر معالم التنزیل. معلوم ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اور حضرت اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ ہوتے تو مینڈھا کی سینگ ملک شام میں ان کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں ہوئی. نمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل اور ان کے ملت کے متبعین میں قربانی کے متعدد یادگار عاجد کو پائی جا رہی ہے. تو راہ میں ہے کہ جو بچہ خدا کے نظر کر دیا جاتا ہے اس کے سر کے بال چھوڑ دیے جاتے ہیں، پھر بعد کے پاس مونڈے جاتے ہیں. قضا ایسا 13-14 تو مسلمان حج عمرہ کا احرام باندھتے ہی بال کے مونڈنے کترنے اور اکھاڑنے سے رک جاتا ہے، پھر حج عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد ہی منڈاتا یا کترواتا ہے. اور تورات میں ہے کہ جب خدا نے حضرت ابراہیم کو قربانی کا حکم دینا چاہا تو پکارا اے ابراہیم، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں حاضر ہوں. تکوین صحابہ آیت 1. تو مسلمان حج یا عمرہ کا احرام باندھتے ہی پکارتا رہتا ہے لبیک لبیک، یعنی میں حاضر ہوں. اور صاحبزادے کے بدلے جانور ذبح ہوا تو حج قرآن و تماتع کرنے والوں پر اور چند شرطوں کے ساتھ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر ہر سال قربانی واجب کی گئی. حدیث شریف میں ہے سنت ابیکم ابراہیم، یعنی قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. احمد ابن ماجہ. قربانی کی یہ تمام یادگاریں مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں نہ کہ بنی اسرائیل. اگر حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی ہوئی ہوتی تو اس کی یادگاریں بنی اسرائیل میں ضرور پائی جاتی. معلوم ہوا کہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں ہے. ذبح کا واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی سے متعلق. بنی اسرائیل صرف بغض و عناد سے ان کے ذبیح ہونے کا انکار کرتے ہیں. خدا تعالیٰ نے واقعہ ذبح میں فرمایا فلما اسلم، یعنی تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھ دی. اس لما کا مصدر اسلام ہے جس کے معنی فرما بردار ہونا، کسی کی بات ماننا. تو ذبح کا حکم دونوں کے مان لینے کو خدا تعالیٰ نے اس لما سے تعبیر فرمایا، یعنی ان دونوں کو مسلم قرار دیا. پھر اس عظیم کارنامے کے سلسلہ میں ان کے وارثین و متبعین کا نام مسلمان رکھا کہ اعزازی نام نسل بعد نسل چلتا رہتا ہے. اشاعت خدا بندی ہے ہوا سمعکم المسلمین من قبل وفی حاذا، پارہ 17 آخری آیت. تفسیر جلالین میں ہے ای قبل حاضر القتاب وفی حاضر القرآن. تو آیت کریمہ کو خلاصیہ یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ نے اس کتاب سے پہلے اور اس قرآن میں تمہارا نام مسلمان رکھا، لہذا قربانی کے اعزاز میں ملا ہوا خطاب مسلمان جن کے وارثین و متبعین کا ہو وہی ذبیح اللہ میں، اور وہ ذبیح اللہ نہیں ہے کہ جن کے وارثین و متبعین اپنے کو بنی اسرائیل اور یہود و نصارہ وغیرہ دوسرے ناموں سے یاد کرتے ہیں. دل کا شت کامل امن سے مزاجی کے لیے یہ 10 دلیلیں کافی ہیں جن سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام.